बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुज़श्ता रोज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने 3 रुकनी बेंच में इमरान खान के केस सुनने पहले ही उनके वकील बानी पीटी इमरान खान जो इस वक्त डयाला जेल में बंद है, जिनकी बहनों को गुज़श्ता रोज भी मिलने नहीं दिया गया, चीफ जस्टिस ने उनसे कहा मैंने आपने जो डॉक्यूमेंट्स दिए हैं उसको देखना है, पढ़ना है तो कल 10:30 बजे आज लिहाजा इमरान खान की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत की केस समाअत होगी, जिसमें पहले ही हुक्म शाही आ चुका है, मेरिट डिस्कस नहीं होगा। जहां आइन और डिस्कस ना हो, मेरिट डिस्कस ना हो, ख्वाहिशात पर फैसले हों, पुलिस अफसर बेलगाम हो, ब्यूरोक्रेसी अरबों खरबों रुपए की करप्शन में मुबैना मुलवस हो, खुद वजीर दफा कहे कि ब्यूरोक्रेसी पलीत है, कहे कि पुर्तगाल में अरबों रुपए की गया, आज तक कामों की में होने वाली शादी के किसे जुबान ज़दे आम है, वो शादी किसकी थी, शादी में लाहौर में जाने वाले मेहमान कौन थे। पिछले 5 सालों में, पिछले 3-4 सालों में कहा जा रहा है कि जितनी करप्शन हुई 73 साल में नहीं होगी, और ये इतना भी, ये भी साथ कहा जा रहा है कि जितने पिछले 3 साल में कर्जे लिए गए शायद इतने दुनिया के किसी दौर अदवार में भी नहीं लिए गए। आज इमरान खान के केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत है। आज देखते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और दीगर 2 जज साहबान सलमान सफदर और दीगर वकला और हुकूमती वकला के दलाइल सुनकर मजीद तारीख पे तारीख देते हैं और इस केस को फैसला करते हैं, क्योंकि जमानत तो चंद मिनट का काम होता है। माजी में मैंने कोर्ट रिपोर्टिंग भी की, इसीलिए हसनात मलक जो कोर्ट रिपोर्टर हैं और दीगर कोर्ट रिपोर्टर और सीनियर वकला कह रहे हैं ये केस ऐसा है कि इसे सुप्रीम कोर्ट में पहुंचना ही चाहिए था। इन एवरी कंडीशन वो शख्स जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच रहा है जिस पर जो मुकदमे बनाए गए वो खुद पुलिस की, हुकूमत की, नैब की हिरासत में था। उसकी हिरासत के बाद फसाद हुआ और उसे सुप्रीम कोर्ट इमरान खान बानी पीटी की हिरासत को गैर कानूनी दे चुकी है, तो उसको उन साजिशों में डाला जा रहा है जिस साजिश का वजूद ही नहीं है। लिखे हुए फैसले पढ़ने से कोई मुल्ज़म नहीं हो जाता। नाज़रीन, दूसरी तरफ केपीके में सैलाब की तबाहकारियां खौफनाक हद तक बढ़ चुकी है। केपीके हुकूमत और मकामी लोग बढ़ चढ़कर एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, लेकिन इसमें बीइंग पाकिस्तानी मुझे आपको चारों सूबों को और खुसूसन वफाक को भी जिम्मेदारी का होना चाहिए। इमरान खान को जेल में रखना, रखे रखो, उसने बाहर आना ही आना है और तुम रोक नहीं सकते। कभी समुंदरों को रोका नहीं जा सकता, आंधियों को नहीं रोका जा सकता, क्योंकि ये 25 करोड़ अवाम है, भेड़ बकरियां नहीं। ये मुमकिन नहीं कि जो एक शख्स सोचे 22 करोड़ अवाम वही सोचे, जो वजीर आज़म सोचे अवाम भी वही सोचे, जो सदर सोचे वही करे, या कोई भी शख्स सोचे। हर शख्स को शऊर पैदा हो चुका है। बानी पीटीए की बहनों की अरसा दराज से मुलाकातें नहीं करी जा रही। तोशाखाना 2 अल कादर के केस का भी नहीं सुना जा रहा। इस पर अलीमा खां, उनकी बहनें इमरान खां की फिक्र है। नाज़रीन, माजी में भी सियासतदान ने या डिक्टेटर, चाहे ज़ियाउल्लाह को चाहे सियासत ने, एक दूसरे के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई करते हैं, लेकिन पिछले 3 सालों में जो इंसानियत की तजलील की गई, जो अदालतों को बेबस किया गया, जो मीडिया की आज़ादी को नोचा गया, जो जजों को मजबूर बेबस 6 जज साहबान सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ ना ले सके, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पमाल किया गया, बरहना करके लोगों को मारा गया, जबरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जबरी गुमशुदा की गई, ऑफेयर कराया गया, नौकरियों से निकलवाया गया, हर आदमी की जिंदगी को अजाब बना दिया गया। लेकिन इसके बावजूद भी आवाम है कि खड़ी हुई है। क्या इमरान खान की जिंदगी को वाकई ही खतरा है? क्या एक और हादसा होगा? नहीं। अब अवामी शऊर है। इमरान खान की बहन अलीमा खान ने जेल के बाहर सारा दिन इंतजार किया और पुलिस ने लाइटें बंद करके वही हरबे इस्तेमाल किए जो करते रहे। इस मौके पर इमरान खान ने कहा, याद रखो, अवाम को पैगाम दिया कि तुम्हारा लीडर सीना तान के खड़ा है और ये भगोड़े, ये सियासी लाशें भागेंगी। अलीमा खान ने क्या कहा, मैं आपसे वो उन्हीं की जुबानी सुने। वो एएसपी है, गाड़ी में जो बैठी है, एएसपी जो गाड़ी में बैठी है,
اور ان کو ہم نے کہا کہ آپ ہمیں اس کمٹمنٹ کریں. ہم نے علی امین گنڈاپور کو بھی فون کیا. ہم نے کہا دیکھیں آپ بات کریں ان سے کہ دیکھیں ہم پریشان ہیں, یہ ہم سیاست نہیں کر رہے, لیکن اگر ہم یہاں سے آپ کی توجہ ہٹا دیں جیل سے, کیونکہ ہم کوئی شوق سے نہیں یہاں بیٹھنے آئے, لیکن اگر آج آپ کی توجہ ہٹا دیں تو اس کا مطلب ہے عمران خان کو آپ کیا چاہتے ہیں کہ ہم بھول جائیں, اور آپ پیچھے اس قسم کی آرٹیکل لکھ لیں کہ فوٹو بنا دیں گے, تو ہم پریشان ہیں. اب علی امین صاحب نے کہا کہ میں بیرسٹر صاحب سے بات کرتا ہوں, کیونکہ وہ شاید ان سے بات کر کے یہ ملاقات کروائیں گے. لیکن پھر ایس ایچ او صاحب نے ابھی آ کر ہمیں کہا کہ کل کا انہوں نے ایشورنس دی ہے کہ کل انشاءاللہ آپ کی ملاقات ہو جائے گی, اور اس یقین دہانی پہ ہم یہاں سے جائیں گے کہ انہوں نے جو کمٹمنٹ کیا وہ اپنی وعدہ پورا کریں. ناظرین, ہائی کورٹ کے حکم پر جیل قوانین کے مطابق سینکڑوں دفعہ علیمہ اپنے بھائی کی سے ملاقات کرنے کے لیے ڈیالہ گئی, جسے پولیس نو گور پنڈی بنا دیتی ہے. پنجاب پولیس نے تو ظلم کی ایسی ایسی داستان لکھی ہے کہ کاش خواجہ آصف نے جو مقاموں کی شادی کا ذکر کیا تھا پرتگال اور بیرون ملک پراپرٹی کا, اس کی انڈیپینڈنٹ انکوائری ہو تو ملک کو اربوں روپے ملے. کیا یہ پولیس خود روک رہی ہے؟ کیا حکومت نواز شریف شہباز شریف یہ بھول گئے ہیں کہ اقتدار ہے؟ کیا ایک بھائی کو بہن سے ملنا بھی جرم ہے؟ سیاسی جماعتوں کو اور ان کے ورکروں کو اور کارکنوں کا, چاہے وہ کسی بھی سیاسی جماعت کو, لیلا مجنوں کو ہوتا ہے. یہ رومانس بڑا خوفناک ہوتا ہے. اس کے لیے لوگ چاہے بھٹو کے تھے, ضیاء الحق کے دور میں کوڑے مارے گئے, لیکن پیپلز پارٹی باز نہیں آئی. نواز شریف کو تو ایسی مخلص ملے نہیں, انہوں نے پیسے اور ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ اور طاقتور کے کندھوں پہ سیاست کی. اس لیے اب عمران خان کا خوفناک بیان حکومت کے لیے ہے. نواز شریف کو جو حکومت ملی, اب اس کے بارے میں کاشف عباسی جو 7 ماہ سے اوفیر ہیں, کتنے ماہ سے اوفیر ہیں کہ 7 ماہ سے, جوید لطیف جو شیخو پورے سے الیکشن ہار گئے تھے, الیکشن کے موقع پر انہوں نے کیا کہا, اب ان کی زبانی سنیں یہ کہ اس ملک میں ظلم کی داستان کیسی. کاشف عباسی آج بھی 6 ماہ سے اوفیر ہیں, ایئر وائی میں 20 سال سے آف دی ریکارڈ پروگرام کرتے ہیں. کتنے ظلم کرو گے یار, آخر بس کرو بس کرو بس کرو. اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے. کاشف عباسی کے پروگرام کے میں جوید لطیف جو سابق وزیر ہیں اس دفعہ الیکشن ہار گئے, فارم 45 اور 47 میں. اب سنیں, فروری کو جو نتائج آپ نے بنا کے دیے اس میں تو میری جماعت کی اکثریت نہیں تھی, اور میری جماعت کی اگر اکثریت نہیں تھی تو میں جو ڈلیور کر پا رہا ہوں, جتنا کر پا رہا ہوں, آپ میرا حصہ اور کی کرن اگلے میاں صاحب. اور تیجے نمبر تو چک کے تانوں حکومت دے چھڈی اگلے نے, تیسرے نمبر کی پارٹی تھے. اگر آپ یہ کہتے ہیں اتنی چیپیاں لگا کے اگر آپ کو حکومت دے دی ہے, آپ کیا کریں, جان لے نہیں بیچاروں. میں آپ کی میرے بھائی صبر تھوڑا سا, میں آپ کی یہ بھی بات مان لیتا ہوں کہ چوتھے نمبر سے اٹھا کے آپ کو پہلے نمبر پہ لے آئے, چوتھے نمبر پہ اٹھا کے پہلے نمبر پہ لے آئے, پھر کہتے ہو کہ اس سسٹم کو آپ 3-5 سال پورے کرنے دو. یہ کیسے ممکن ہے؟ ظلم رہے اور امن بھی ہو, تم ہی کہو وہ ممکن ہے کیا؟ ناظرین, ایسے ظلم و ستم تو ماضی میں کبھی نہیں ہوئے تھے. چلو پہلے 19-20 دھاندلی ہوتی تھی 8-10 سیٹوں پہ. جب آپ 20 سیٹوں والے لوگوں کو اتنی اکثریت دے دیں گے تو پھر ملک میں افراتفری ہوگی, انتشار پھیلے گا. خدا کے لیے اس ملک میں رول آف لا لائیں, آئین کی حکمرانی لائیں, ورنہ اس ملک میں یاد رکھ لیں آپ کی یہ غلطیاں اس ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا رہی ہیں. کوئی مانے یا نہ مانے, اس ملک کو آپ کا یہ جو رویہ ہے, حکمران موجودہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ ہو, آپ سیاست میں ماضی بن چکے ہو اور ماضی بھی آپ کا سیاہ ہوگا. یہ وقت گزر جائے گا. اب محمد علی دورانی جو سابق وزیر اطلاعات ہیں, سیزن سیاست دان ہیں, وہ کیا کہہ رہے ہیں, ان کی زبانی خود سنیں کہ عمران خان جیل میں رہ کے کتنا طاقتور ہے, جو 4 اور 5 دہائیوں سے 40-50 سالوں سے ملک پر مختلف بھیس بدل کر حکمرانی کرتے رہے, وہ کیسے بے بس لاچار ہو گئے. آج وزیر اعظم اور صدر ان کی پارٹیوں کے اور وہ بے بس ہیں,
اور پنجاب کی وزیر اعلیٰ کے بارے میں تو خبریں زبان زدے عام ہیں۔ بہرحال وہ جاپان اور چائنا گئی ہیں، وہاں تشریح کرائی جا رہی ہے ناکام دوروں کی مبینہ طور پر۔ محمد علی درانی کیا کہتے ہیں، یہ سنیں۔ جو میرا خواب تھا وہ خان نے پورا کر دیا۔ میرا خواب تھا کہ ان دو خاندانوں کو میں کسی انجام تک جاتا دیکھوں، اس نے وہ انجام دیوار پہ لکھ دیا۔ میں چاہتا تھا کہ ان کو میں عبرت کا نشان بنا ہوا دیکھوں، اس نے الیکشن کے بعد ان کو عوام کی نظروں میں عبرت بنا دی۔ بلکہ میں نے تو یہ سمجھتے ہیں آپ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کو؟ اس لیے سمجھتا ہوں کہ میرے خواب انہوں نے بکھیرے ہیں، میری قوم کو غریب کیا ہے، میرے ملک کو جو ہے انہوں نے اپنے ذاتی استعمال کے لیے استعمال کیا، اور اس ملک میں کچھ رکھا نہیں، سب کچھ باہر لے گئے ہیں۔ تو میرا ایک دوسرے کی صاحب کا نیریٹو ہے، وہ بھی سیم یہی بات ہے نیریٹو کی بنیاد پہ ہی تو بنا تھا۔ میں نے نیریٹو کی بنیاد پہ ہی تو خان صاحب سے درخواست کی تھی کہ آئے، مطلب وہ اس وقت، اور مجھے یہ یقین تھا کہ اور یہ سب کچھ کر لے گا، لیکن اس معاملے میں کمپرومائز نہیں کرے گا۔ کیا کرپٹ لوگ پاکستان تحریک انصاف میں نہیں آئے؟ یار پہ تو الزامات 100 دفعہ خان صاحب کو آپ ایکیوز کر سکتے ہیں 9 مئی کے فلاں کے، لیکن مجرم اس وقت بنیں گے جب عدالت انہیں مجرم بنائے گی۔ دیکھیں محمد علی درانی کہتے ہیں جو اربوں روپے بیرون ملک لے گئے تو عمران خان نے ان کو ایکسپوز کر دیا، عوام کی نظروں میں زیرو کر دیا۔ یہ ہوتا ہے لیڈر ناظرین، جیل میں رہ کے بھی عوام میں راج کرتا ہے، اور وزیر اعظم اور صدر بن کے بھی چھپتے پھرتے ہیں، بڑے بہادر بنے پھرتے ہیں، ایک سچ سے ڈرتے ہیں۔ ناظرین دوسری طرف بہت ساری خبریں آ رہی ہیں کہ موجودہ حکمران بوجھ بن چکے ہیں، ان کا زیادہ دیر رہنا نہیں ہے، شاید اسی لیے عمران خان نے کہا ہے کہ عمران خان کی اڈیالہ جیل میں اپنی قانونی ٹیم سے گفتگو، انہوں نے کہا میں اس جیل کی کال کوٹری میں قید رہ کر بھی اپنی قوم کو حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہا ہوں، اور جب تک اپنی قوم کو غلامی کی زنجیروں سے آزاد نہیں کروا لیتا اسی طرح ڈٹ کر کھڑا رہوں گا۔ عمران خان کا اڈیالہ جیل میں اپنی قانونی ٹیم سے ناظرین وعدہ، جو لیڈر اس قدر اپنا کمیٹڈ ہو، اپنے ہر حال میں اپنے موقف پر قائم ہو، جس پر قاتلانہ حملہ ہو گیا ہو۔ ناظرین انہوں نے کہا اپنی قوم اور اپنے کارکن اور پارٹی اور قیادت کو پیغام ہے کہ آپ کا کپتان آج بھی سینہ تان کر کھڑا ہے، آپ نے گھبرانا نہیں ہے، پارٹی کے رہنما اور کارکنوں کو نکلنا ہے۔ ناظرین اب دیکھتے ہیں کہ ہائی کورٹ ضمانت دیتی ہے تو نہیں دیتی۔ آج کل لوگ اللہ کا بڑا ریفرنس دیتے ہیں، اللہ ہی برحق ہے۔ تکبر کے بارے میں اور ظالم کے بارے میں اللہ نے عبرتناک انجام رکھا ہے۔ تو ناظرین سچ ضرور بولیں، اختلاف رائے رکھیں، آپ جس سیاسی جماعت کسی سے وابستہ رکھنی نہیں، لیکن ملک میں سے وفادار رہیں، آئین سے وفادار رہیں، قانون سے وفادار رہیں۔ کرپشن ایک گالی ہے، وہ سیاستدان کرے، سرکاری ملازم کرے، صحافی کرے، اس گالی کو ختم کیے بغیر ملک ترقی کی طرف نہیں جائے گا۔ جتنی طاقت زور لگانی ہے لگا لیں۔ کرپشن اور جھوٹ، سونے کے پہاڑ بھی ہوں تو چند خاندان لوٹ کر لے جائیں گے۔ ملک میں انصاف، جب تک انصاف نہیں ہوگا ملک میں امن نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔